اپنی زوجہ کو جنازے اور زوجہ کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے، اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے، جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے، درمیان میں کپڑا حائل ہے، ایسی جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ اچھا یہ غلط فہمیاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا، وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ سی کیا ہے؟ نکاح ٹوٹ جانے کی علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی 4 بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے، جیسے انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے 4 کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے۔ اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو 5ویں ہو جاتی، اور 5ویں سے نکاح جائز نہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اخروی لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ بیوی کا انتقال ہوا بروز قیامت، چاہے آدمی 4تھی شادی کر لے، بروز قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی؟ اسی کی اٹھے گی۔ اور اگر اس نے اور کوئی شادی نہیں کرتا، یا ایک کی تھی بیوی مر گئی، یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی، تو پھر کیا اس کا نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی؟ اسی کی بیوی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے۔ اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، نہلا نہیں سکتا، اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدان محشر میں دونوں ساتھ ہوں گے، پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے۔ اس اعتبار سے نکاح قائم ہے۔ جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ کیا خاندانی بے نمازی سے قطع تعلق کر سکتے ہیں جبکہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا؟ اسے نماز کی دعوت کیسے دیں؟ دیکھیں بڑا ہو تو نماز کی دعوت بہرحال انہیں بھی دائرہ ادب میں رہ کر کہہ سکتے ہیں، آپ پیار محبت سے کہیں، اور چھوٹا ہے تو پھر اس کو ڈانٹ کے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بھائی بہن جیسے ہوتے ہیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمت کر کے آپ ان کو کہنا چاہیے، یا ایسا ماحول بنائیں، کوئی کتاب وغیرہ لا کر دیں جن میں عذابات کا بیان ہو، ایسی کوئی سپیچز سنا دیں، ہمارے پروگرام سنوا دیں، تاکہ سننے کے بعد اثر ہوتا ہے، اور آپ ڈائریکٹ کہیں گے تو شاید بڑا اثر قبول نہیں کرے گا، تو تلقین تو کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ جھگڑا کرے گا، بات نہیں مانے گا، فتنہ فساد پھیلائے گا، تو پھر آپ کا تلقین نہ کرنا بھی جائز ہے، پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور دوسری جہاں تک آپ نے قطع تعلق کی بات کہی، تو میں نے پہلے بھی شاید یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کیا ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جس کی بنا پہ قطع تعلق کریں گے؟ اور بہت سارے گناہ کبیرہ بھی گھر والے کر رہے ہوتے ہیں۔